بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑا اہم مسئلہ ہے کہ علماء جب آپس میں اختلاف کر جائیں تو ہم سادی عوام کیا کریں؟ آرام کریں، علماء کا احترام کریں۔ یہ بات پلے سے باندھ لیں۔ آپ کہیں گے جی یہ کیا بات ہو گئی؟ جو شخص اختلاف کر رہا ہے، ہمیں الجھا رہا ہے، ہم اس کی عزت اور تکریم کیسے کر سکتے ہیں؟ جی کرنا پڑے گی۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علماء کی عزت و تکریم کا حکم دیا ہے۔ آپ اس دائرے سے باہر نہیں نکل سکتے، آپ کو اس عزت سے باہر جانے کی اجازت نہیں۔ اس عنوان پہ جب بات کی جاتی ہے تو سامنے سے ایک چھوٹا سا جواب آتا ہے، جی جب علماء اپنی عزت خود ہی نہیں سنبھالتے تو یہ اپنے داغ کو چھپانے والی بات ہوتی ہے۔ آپ کو ان علماء سے تو کوئی مطلب ہی نہیں تھا، آپ تو ان کی عزت کرتے تھے نبی پاک کے فرمان کی وجہ سے۔ اگر یہ عالم دین نہیں تو آپ انہیں اس فرمان سے نکال دیں، اور اگر یہ عالم دین ہے تو پھر نبی پاک کے فرمان میں آپ داخل ہو جائیں، آپ عزت کریں۔ آپ کے پاس سیکنڈ آپشن نہیں ہے، آپ کے پاس سیکنڈ آپشن نہیں ہے۔ یا تو انہیں عالم نہ مانیں، جب آپ انہیں عالم نہیں مانیں گے تو پھر آپ ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کریں گے۔ جب یہ عالم ہی نہیں، جاہل ہیں، تو جو چاہے کرتے پھریں۔ اور اگر آپ نے انہیں عالم مانا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی شیخ الحدیث ہے، قرآن پڑھانے والا ہے، قرآن پڑھنے والا بندہ ہے، کوئی علامہ ہے، آپ نے اس کے نام کے ساتھ علامہ بھی لگایا ہے، تو پھر آپ تو پابند ہو گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات کے کہ آپ کو عزت دینی پڑے گی۔ اگر آپ عزت دے نہیں سکتے تو کف لسان تو آپ پہ لازم رہے گا نا۔ آپ کیسے اپنی زبان کھولیں گے؟ آپ کو کون اس بات کی اجازت دے گا؟ علماء میں اختلاف کیوں ہوتا ہے؟ علم ایک روشنی ہے، ہر بندہ جانتا ہے۔ میرے آپ کے پاس چونکہ علم تھوڑا ہوتا ہے تو ہمیں ایک ٹریک دکھ رہا ہوتا ہے، ایک راستہ دکھ رہا ہوتا ہے، لیکن جب یہ روشنی بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو پھر بہت سارے راستے دکھتے ہیں۔ جب بہت سارے راستے نظر آتے ہیں اور کام کرنے کے بہت سارے ذریعے نظر آتے ہیں تو علماء اپنا اپنا ایک راستہ منتخب کرتے ہیں۔ اب چونکہ یہ اپنا اپنا راستہ منتخب کرتے ہیں تو راستوں میں اختلاف آتا ہے۔ ان میں سے ہر ایک کی رائے بسا اوقات اتنی للہیت پر مبنی ہوتی ہے کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ کئی جلیل علماء کے قریب بیٹھا ہوں، اللہ جانتا ہے کہ ان کی بارگاہ میں بیٹھا ہوں تو ایسا لگا کہ اخلاص ان پہ آ کے ختم ہو جاتا ہے۔ اختلافات ان کے بھرے پڑے ہیں، وہ مناظروں میں مطلب نام ہے ان کا، مسئلوں پر الجھ جاتے ہیں، لیکن انہیں جب قریب سے بیٹھ کے پرکھا گیا تو للہیت پر مبنی ساری باتیں ہوئیں کہ انہوں نے جو راستہ دیکھا، ان کے علم نے، ان کے اجتہاد اور ان کے علم کی روشنی نے انہیں جو راستہ دکھایا، وہ راستہ وہ اپنے لیے صراط مستقیم سمجھے، اور بنتا ہے ان کے لیے۔ جب تک عقیدے کی خرابی نہیں آتی، طریقہ کار کا اختلاف آ جانا، مسائل میں اختلاف آ جانا، اسی کو صراط مستقیم کہا جائے گا نا۔ کہ ایک بندہ یہ سمجھتا ہے کہ اس وقت دین متین کی خدمت کا یہ سب سے احسن طریقہ ہے، سب سے بہتر طریقہ ہے، تو وہ یہ بات کرے گا کہ بھائی اسی طریقے پر سب کو کام کرنا چاہیے، اسے اس پہ چلنا پڑے گا۔ دوسرا شخص عالم دین ہے، ذی شعور ہے، صاحب عقل ہے، وہ اپنے انداز پر کام کرتا ہے، اور اسے بھی یہ سمجھ آتا ہے کہ جو میرا طریقہ کار میں نے منتخب کیا ہے، مجھے قرآن و سنت کا پیغام یہ ہے کہ یہ طریقہ کار سب سے بہتر ہے۔ طریقہ کار کا اختلاف آیا، یہ اختلاف باعث رحمت ہونا چاہیے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو یہ کہیں گے کہ جی علی جان آپ میرے کام پہ آئیں، کیونکہ ہر شخص یہ جانتا ہے کہ میرا طریقہ بہتر ہے۔ چونکہ اس کا طریقہ بہتر اس کو لگتا ہے تو یہ دوسرے کو انوائٹ کرے گا، دعوت دے گا۔ پھر بسا اوقات علم کی روشنی میں اپنے طریقے کے مخالف مضرات سامنے آ جاتے ہیں،
تو علماء پھر بولنا شروع کرتے ہیں کہ جو طریقہ سامنے والے شخص نے اپنایا ہے اس کے نقصانات زیادہ ہیں، لیکن عقل کا تفاوت ہے، سامنے والے کو وہ مضرات نظر نہیں آتے، سمجھانے سے بھی اس کی سمجھ میں نہیں آتے۔ یہ کوئی بعید از قیاس صورتیں نہیں ہیں۔ جو طلباء اور علماء سن رہے ہیں ان کے لیے بڑے کام کی بات ہے یہ، کہ میں ایک بات کسی کو سمجھاؤں، سامنے والے کو وہ سمجھ آ جائے۔ کوئی ضروری نہیں، بدیہیات مختلف ہوتی ہیں۔ جو چیز آپ بدیہی سمجھتے ہیں میرے نزدیک وہ نظری ہے، جو میں نظری سمجھتا ہوں آپ کے نزدیک بدیہی ہے۔ تو علماء کے ان اختلافات میں تو کوئی جھنجھٹ ہی نہیں ہوتا۔ مسائل کا اختلاف ہو جانا، فروعی اختلاف ہو جانا، طریقہ کار کا اختلاف ہو جانا، کام کے انداز کا اختلاف ہو جانا، اور اس پر پوسٹیں بنانے لگ جانا، علماء کی کردار کشی کرنا شروع کر دینا، ان کا اگر خدا نہ خواستہ کوئی جرم پوشیدہ ہے اس کو عیاں کر دینا، بلکہ ایسا بہت کم ہوتا ہے، لوگ تو بہتان تراشیوں پہ آ جاتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں اپنے آپ کو ہلاکت پہ پیش کرنا ہے، ہمیں اس کی قطعاً اجازت نہیں۔ ایک مسلمان کی عزت اللہ رسول نے حرام، عزت کی نیلامی اللہ رسول نے حرام فرمائی۔ عالم دین کا تو وقار ہی بڑا بلند ہے۔ ہم اپنے جتنے مرضی ہیلے کریں، نہیں جی وہ علم کی وجہ سے کرنا تھا، بھائی علم کی وجہ سے کسی کی بے عزتی کرنا یہ کفر ہے، کسی عالم دین کی توہین بوجہ علم یہ کفر ہے۔ تو کفر سے نیچے سارے درجے جائز کے تو نہیں آتے۔ اگر کسی عالم دین کا دوسرے عالم دین سے اختلاف ہو اور وہ بھرے مجمع میں بات کر دے تو یہ مجمع میں بات کرنا کوئی عیب نہیں ہے۔ اس عالم دین کے علم کی روشنی میں اس کا یہ ذمہ داری بنتی تھی، اس نے اللہ رسول کے حکم پر عمل کرنے کی کوشش کی ہے، اس نے اپنے علم کے تناظر میں اپنی ذمہ داری پوری کرنے کی کوشش کی ہے۔ ہمیں نہیں اس میں گفتگو کرنے کی اجازت ملے گی اگر ہم عوام میں سے ہیں۔ البتہ اگر اس کے سامنے کوئی دوسرا ذی شعور عالم دین آتا ہے اور وہ عالم دین اس سے گفتگو کرتا ہے تو یہ رائٹ بنتا ہے۔ کسی مقام پہ اسی طرح کا اختلاف آیا تو کسی نے مجھے کہا یار یہ اختلاف پبلک میں نہیں آنا چاہیے۔ بھائی کیوں نہیں آنا چاہیے؟ گھروں میں بیٹھ کے اختلافات نہیں ہوتے، کتابیں بھری پڑی ہیں اختلافات سے۔ جب علماء کا اختلاف ہوگا تو یہ پبلش ہو جائے گا، کتابوں کی صورت میں ہو، سوشل میڈیا کی صورت میں ہو، واٹس ایپ کی صورت میں ہو، آپ کے فیس بک کی صورت میں ہو، ٹیلی ویژن اسکرین کی صورت میں ہو۔ اختلاف نے مارکیٹ میں آنا ہے۔ اب میری آپ کی ذمہ داری شروع ہوتی ہے اس اختلاف کے بعد، کیونکہ وہ دونوں علماء حق ہیں، اہل سنت سے ان کا تعلق ہے، ان کے نظریات درست ہیں، ان کی للہیت میں شک نہیں، تو میری آپ کی ذمہ داری بنتی ہے یہ کہ میں آپ اسے ڈیفائن کیسے کرتے ہیں۔ میں کہہ دوں یار وہ والا جو ہے نا وہ تو بس ایسا ہی ہے، تو میں چونکہ اس عالم دین اور عوام اہل سنت کے درمیان ایک پل کی حیثیت رکھتا ہوں تو میری بات کا وزن بنے گا۔ میں نے کسی کو خراب کر دیا تو قوم مجھ سے خراب ہو جائے گی، میں نے اس کو بچا لیا تو قوم اس سے مطمئن ہو جائے گی۔ یہ تو میری ذمہ داری بنتی ہے، ایک طالب العلم کی یہ بنیادی ذمہ داری، جس کے پاس کوئی معمولی سا منصب ہے، جو سادی عوام اور علماء کے درمیان واسطہ ہیں، یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ اختلاف علماء کو وہ ڈیفائن کیسے کرتے ہیں۔ ہر جگہ تحقیقات کے دریا نہیں بہانے ہوتے، کبھی یہ سوچنا ہوتا ہے، یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اختلاف کی نوعیت کیا ہے، یہ اختلاف کس پوائنٹ پہ ہوا ہے، اس پوائنٹ سے فرق کیا آتا ہے، دونوں کے نظریات میں کیا فرق آتا ہے۔ کوئی بدعقیدہ ہو جائے تو اسے اتار کے جوتے کی نوک پہ رکھیں، لیکن عالم بھی ہو، صحیح العقیدہ بھی ہو، سنی بھی ہو، مخلص بھی ہو، تو آپ اپنی زبان سے اس کو ریاکار بول کر یا اپنی زبان سے اس کے نام کے وہ بول کر کیوں مجرم بنتے ہیں؟ کل اللہ رسول کی بارگاہ میں حساب دینے مشکل ہو جائیں گے۔ یہ اختلافی بیان جاری کرنے والا عالم دین بسا اوقات اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے گا کہ اسے ایسا لگا تھا اپنے علم کی روشنی میں کہ مضرات بڑھ رہے ہیں، مجھے اپنا حق ادا کرنا چاہیے، مجھے اللہ کا حکم ہے کہ میں اذاں دوں، اور اسے اس پر اجر ملے گا اگر وہ مخلص ہے۔ اور میں نے اس کو ریاکار بول کے، میں نے اس کو فسادی بول کر اپنی آخرت تباہ کر لی۔ غیبت میں نے کی، بہتان میں نے لگایا، اس کی
ریاکاری کی سند اس کو میں نے دے دی، مطلب میں نے اس کے لیے کوئی جملہ اچھا بولا ہی نہیں، یقیناً یہ خسارے کا سودا ہے۔ علماء کے بارے میں ایک بات پلے سے باندھ کے رکھیں، آپ کسی بھی تحریک سے، کسی بھی تنظیم سے، کسی بھی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، آپ مدرسے میں پڑھتے ہوں یا نہ پڑھتے ہوں، علماء کے بارے میں دل و زبان دونوں کو سنبھال کے رکھیں۔ اختلاف ہو کسی کی بھی توہین نہ کریں، آپ کا دل کرتا ہے جس کی تعظیم کرنے کا اس کی تعظیم کریں، اور دوسرے کے بارے میں اس زبان کو بند کر لیں، سی لیں، عافیت میں رہیں گے، عافیت میں رہیں گے۔ آپ کنارہ کشی کر کے اپنے گھر چلے جائیں، نہ اس شخص کے پاس بیٹھیں جس کی بات آپ کو اچھی نہیں لگتی، جس کا طریقہ کار آپ کو اچھا نہیں لگتا، آپ گھر چلے جائیں، کوئی آپ کو نہیں روکے گا، حکم بھی کوئی نہیں لگے گا۔ لیکن آپ نے پوسٹ کر دی، آپ نے ویڈیو کلپ جاری کر دیا، آپ نے اس کی توہین کر دی، آپ نے اس کے عیب اچھال دیے، کل قیامت میں مجرم ہو جائیں گے۔ اللہ کرے کہ ہمیں اختلافات کا مطلب سمجھ آ جائے۔ میں پھر ایک دفعہ سمجھاؤں، علماء کا اختلاف بہت کم، علماء حق اہل سنت کا اختلاف۔ میں نے اپنی زندگی میں میرے 20-22 سال علماء کے قدموں میں بیٹھتے ہوئے ہو گئے، میں نے علماء کو اللہ کی خشیت سے لبریز پایا ہے، میں نے رب کا وعدہ بالکل سچا پایا ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، میں نے علماء کو خشیت الہیہ والا پایا ہے، اور یہ خشیت والے ہوتے ہیں، اور اسی خشیت کے تناظر میں یہ اختلافات جنم لیتے ہیں۔ اگر یہ خشیت نہ ہو تو لوگ ایک دوسرے کی چاپلوسیاں کرتے رہیں، میرا اسٹیٹس ہو تو لوگ میرے قریب آ جائیں، آپ کا اسٹیٹس ہو تو میں آپ کے قدموں میں آ جاؤں۔ اختلافات کی بنیاد ہی یہ ہوتی ہے کہ لوگ اللہ رسول کا ڈر رکھتے ہیں، علماء اللہ رسول سے ڈرتے ہیں، ان کے دلوں میں اللہ نے اپنا خوف رکھا ہوتا ہے، انہیں لگتا ہے کہ یہ بات کرنا میرے لیے لازم ہو چکا، مجھے یہ ذمہ داری نبھانا ضروری ہے، انہیں لگتا ہے۔ آپ ہزار اختلاف کریں، آپ کہیں کہ نہیں ہم نے علماء کو دیکھا ہے، کوئی خوف نہیں ہوتا، یہ جھوٹ ہے، اللہ کا وعدہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے خشیت علماء کے لیے رکھی، علماء حق کو اللہ نے خشیت عطا فرمائی، قرآن کا وعدہ ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ اگر یہ خشیت علماء کے لیے نہیں تو پھر یہ خشیت ہے کس کے لیے؟ میں نے بہت سارے اختلاف رکھنے والے علماء کو بہت قریب سے دیکھا تو انہیں آنسوؤں سے روتے ہوئے دیکھا، یہ آنسوؤں سے روتے ہیں کہ یار ہماری بات کسی کو سمجھ کیوں نہیں آ رہی، ہم جو مسئلہ حق کا بیان کر رہے ہیں ان کے نزدیک وہی حق ہوتا ہے، اور اپنا حق یہ اظہار کر رہے ہوتے ہیں، اور اخلاص کے ساتھ دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں۔ میں نے بڑے بڑے اختلاف کرنے والے علماء کو قریب سے دیکھا، وہ نمازوں کے بعد ایک دوسرے کے لیے دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں، مخلصین ہوتے ہیں یہ۔ ریاکاری، اخلاص کا نہ ہونا یہ میرے آپ کے مناسب ہیں، چونکہ ہم علماء کے کھاتے میں نہیں جاتے، ہم پبلک میں رہتے ہیں، علم سیکھا نہیں تو خشیت نہیں ہوتی، اور نتیجے ہم علماء کے نکال رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہمیں یہ باتیں سمجھ آ جائیں، اپنی زبان میں، اپنے لہجے میں، اپنے انداز میں علماء کا ادب کرنا سیکھیے، علماء کے بارے میں زبان کبھی نہ کھولیں۔ جو عالم دین حق ہو، اہل سنت و جماعت سے اس کا تعلق ہو، امام احمد رضا کا چاہنے والا ہو، اس کی تقریب لازم ہے، اس کی توہین کی قطعاً کسی کو اجازت نہیں۔